قال حدثنا ابو قريب محمد بن عبد الاعلى ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين. شقیق بن سلمہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن حنیف سے سنا کہتے ہوئے صفین کے دن ایھا الناس اتہموا رایکم، اے لوگو تم اپنی رائے کو اپنی سوچ کو متہم کرو، اے لوگو تم اپنی رائے اپنی سوچ کو متہم کرو. واللہ لقد رأیتنی یوم ابی جندل، اللہ کی قسم میں نے اپنے آپ کو ابو جندل کے دن پایا. ابو جندل سے اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے دن، اس لیے کہ ابو جندل یہ آئے تھے اسلام لا کر کے لیکن کو لوٹنا پڑا تھا، لوٹا دیا گیا تھا. تو یوم ابی جندل سے مراد حدیبیہ یوم الحدیبیہ ہے. اور ابو جندل کا پورا نام ہے عاص بن سہیل بن عمرو، العاص بن سہیل بن عمرو. تو میں نے اپنے آپ کو حدیبیہ کے دن پایا. ولو انی استطیع ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددته، اگر میں قادر ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو رد کر سکتا تو میں اسے رد کر دیتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے تعلق سے جن شروط پر عہد و معاہدہ ہوا یہ ہمارے لیے اس قدر شاق، ہمارے اوپر اس قدر شاق اور ہمارے لیے اس قدر ناپسندیدہ تھا کہ اگر ہمیں اختیار ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو رد کرنے کا تو ہم اسے رد کر دیتے. واللہ ما وضعنا سیوفنا علی عواتقنا الی امر قط، اللہ کی قسم ہم نے اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر نہیں رکھا کسی امر تک پہنچنے کے لیے کبھی بھی، مگر ہم اس کے ذریعے سے پہنچے ایک ایسے امر کی جانب جس کو کہ ہم جانتے تھے. یعنی جب بھی ہم نے تلواریں اٹھائیں تو تلواروں کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہوا اور ہم معاملے کی آسانی تک پہنچے. الا امرکم ھذا، سوائے تمہارے اس امر کے، امر الا امرکم سے اشارہ ہے القتال الواقع بینہم و بین اہل شام، تو وہ لڑائی جو حضرت علی اور اہل شام کے درمیان ہو رہی تھی، مگر تمہارے اس امر کے، یعنی اس سے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دن بدن جنگ بڑھتی جا رہی ہے، خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے. ولم یذکر ابن نمیر الی امر قط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدثناه عثمان بن ابی شیبۃ واسحاق جميعا عن جرير وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وفي حديثهما الى امر يفضعنا. عن ابی وائل قال سمعت سہل بن حنیف بصفین، ابو وائل سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن حنیف سے سنا صفین کے دن کہتے بھی اتہموا رایکم علی دینکم، تم اپنی رائے کو متہم قرار دو اپنے دین کے تعلق سے، اپنی سوچ کو غلط قرار دو اپنے دین کے تعلق سے. تحقیق کی میں نے ابو جندل کے دن اپنے آپ کو پایا اس حال میں کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو رد کرنے پر قادر ہوتا تو اسے رد کر دیتا. لو کا جواب محذوف ہے، لا رددتہ تو اسے رد کر دیتا. یعنی اس قدر یہ صلح ہم لوگوں کے لیے شاق تھا، لیکن جب یہ صلح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے صلح کے نتیجے میں بہت مسلمانوں کے حق میں بہت بہتری پیدا کی. ما فتحنا منہ فی خصم، ہم، یہ بعض روایتوں میں فتحنا کا لفظ ہے اور بعض نسخوں میں صددنا ہے، تو جن میں فتحنا ہے یہ راوی سے غلطی ہوئی ہے، راوی سے وہم ہوا ہے، فتحنا نہیں بلکہ یہاں پر صددنا ہونا چاہیے اور بعض نسخوں میں صددنا ہے بھی. تو جن روایتوں میں ما فتحنا ہے تو یہ غلطی ہے اور یہ جو ہے راوی سے جو ہے یہ غلطی واقع ہوئی ہے یا تبدیلی ہو گئی ہے. اصل لفظ ہے صددنا. ما صددنا منہ فی خصم، خصم کہتے ہیں کل شیء طرفہ و ناحیتہ، ہر چیز کا کنارہ یا اس کا گوشہ. تو ما صددنا منہ فی خصم، ہم نہیں درست کرتے ہیں اس میں سے کوئی کنارہ. منہ میں ضمیر کا مرجع رأیکم ہے،
کہ تمہارے جو سوچ اور جو تمہارے خیالات ہیں ان میں سے اگر ہم کسی گوشے کو درست کرتے ہیں اِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ مگر اس سے ایک دوسرا گوشہ ایک دوسرا جو ہے سوراخ کھل جاتا ہے، یعنی ایک طرف اگر ہم اصلاح کرتے ہیں تو دوسری طرف ایک نیا شوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کسی امر کی اصلاح کرتے ہیں تو اس سے ایک دوسرا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ما صددنا منہ میں ضمیر کا مرجع ہے رأیکم، تو ہم ما صددنا ہم نے نہیں درست کیا، ہم نے نہیں بند کیا اس رائے میں سے کسی گوشے کو کسی کونے کو اِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ مگر ہمارے اوپر اس کا ایک دوسرا گوشہ ایک دوسرا شوشہ کھل جاتا ہے، یعنی جب بھی ہم تمہارے کسی امر کی اصلاح کرتے ہیں تو وہیں پر ایک دوسرا شوشہ کھل جاتا ہے، ایک دوسری چیز جو ہے دوسرا فتنہ نمودار ہو جاتا ہے، معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، خصم کا کیا معنی شیخ آپ نے بتایا؟ کے معنی ہیں کل شیء طرفہ و ناحیتہ۔ ان انس بن مالک حدثهم قال لما نزلت انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ الى قوله فوزا عظیما مرجعه من الحدیبیہ، کہا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ سے لے کر کے الى قوله فوزا عظیما تک، مرجعه عند الحدیبیہ حدیبیہ سے آپ کی واپسی کے وقت، حدیبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کے وقت، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَعْبَةِ اس حال میں کہ لوگوں پر جو ہے رنج و غم طاری تھا، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَعْبَةِ اس حال میں کہ لوگوں پر رنج و غم اور پریشانی جو ہے طاری تھی، پریشانی لاحق تھی، وَقَدْ نَحَرَ الْحَدْيَ بِالْحُدَیبِیَّةِ اس حال میں کہ آپ نے جانوروں کا نحر کیا مقام حدیبیہ پر، یعنی حلال ہو گئے اور جو جانور ساتھ لائے تھے وہیں پر قربان کر دیا۔ فقال تو کہا انس بن مالک نے لقد انزلت علی آیت، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد انزلت علی آیت ہی احب الی من الدنیا جميعا، تحقیق کہ میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو میرے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، ایک ایسی آیت مجھ پر اتاری گئی ہے جو میرے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ صلح ہے جس کو لوگ بہت زیادہ ناپسند کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ ہاں، تو اسے مسلمانوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی۔ ہاں، وحدثنا عاصم بن النذر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة باب الوفاء بالعهد۔ ہاں، باب الوفائی بالعہد باب ہے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا، عہد و پیمان کو پورا کرنے کا باب۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن جمع قال حدثنا ابو الطفیل قال حدثنا حذیفہ بن الیمان قال ما منعنی ان اشہد بدرا الا انی خرجت انا و ابی حسین۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں روکا بدر میں حاضر ہونے سے، مجھ کو نہیں روکا بدر میں حاضر ہونے سے مگر اس بات نے کہ میں اور میرے باپ حسین یہ نکلے، یہ جو حسین سے مراد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، کہ خرج تو انا و ابی حسین کہ میں اور میرے باپ حسین یہ نکلے، قال فاخذنا کفار قریش تو کفار قریش نے ہمیں گرفتار کر لیا، ہمیں پکڑ لیا، قالوا انکم تريدون محمدا فقلنا ما نريده الا المدینہ،
تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی تم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا ملو اور وہاں بدر میں مشرکین کے خلاف لڑائی میں حصہ لو، تم لوگوں کا مقصد یہ ہے۔ تو کفار قریش نے کہا کہ تمہارے یہاں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں جا کر کے مل کر کے ان کے ساتھ قتال اور جہاد کرنا چاہتے ہو۔ قالوا انکم تریدون محمدا فقلنا ما نریدہ، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ما نرید الا المدینہ، ہمارا ارادہ صرف مدینہ کا ہے، ما نرید الا المدینہ، کہ ہم آپ کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ما نرید الا المدینہ، ہمارا ارادہ مدینہ جانے کا ہے، ہمارا ارادہ مدینہ جانے کا ہے۔ فَأَخَذُوا مِنَّا أَحَدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ، تو انہوں نے ہم سے اللہ کا عہد و پیمان لیا، تو انہوں نے ہم سے اللہ کا عہد و پیمان لیا، لَنَنصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ ہم ضرور بضرور مدینہ واپس لوٹ جائیں، کہ ضرور بضرور ہم مدینہ واپس جائیں گے، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، اور ہم آپ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے۔ فَأَتَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرْ، تو ہم نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی کہ ایسا ایسا ہوا، راستے میں کفار قریش نے ہمیں پکڑ لیا اور ہم نے یہ کہا۔ فَقَالَ انصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِأَحْدِهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے لیے ان کے عہد و پیمان کو پورا کریں گے۔ نفی لہم بیہدہم، ہم ان کے لیے ان کے عہد و پیمان کو پورا کریں گے، ونستعین اللہ علیہم، اور ان کے خلاف ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک جھوٹ بولنے کا ذکر ہے، قلنا ما نرید الا المدینہ، تو تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی رخصت دی گئی ہے، جھوٹ بولنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو جنگ ہے، ایک تو جنگ کے موقع پر، اور دوسری جگہ فی الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر، دو لوگ ہیں جو متحارب ہیں یا دو لوگ ہیں جن کے درمیان دشمنی ہے اور ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی رخصت دی گئی کہ آدمی جائے اور کہے کہ فلاں تمہاری اس طرح تعریف کر رہا تھا، حالانکہ وہ بات ایسی نہیں ہوگی تاکہ دونوں قریب ہو سکیں، تو اس یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری جگہ ہے کذب الزوج لامرأتہ، کہ شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ تین جگہیں ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی رخصت اور اس کو جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ اور یہاں پر اخیر میں جو ہے انصرفا نفی لہم بیہدہم، کہ تم دونوں واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے لیے ان کے عہد و پیمان کو پورا کریں گے، گرچہ یہ جنگ کا موقع تھا، عہد و پیمان کو پورا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اپنے اصحاب کو نقض عہد پر ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، تاکہ اپنے اصحاب کی حوصلہ افزائی نقض عہد کے سلسلے میں نہ کریں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْكُفَّارَ اسْتَحْلَفُوهُمَا لَا يُقَاتِلَانِ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْوَفَاءِ وَهَذَا لَيْسَ لِلْإِيجَابِ، کہا کہ ایجاب کے لیے نہیں ہے کہ قرائش کفار سے کہ یہ عہد و معاہدہ کو پورا کریں جنگ کی حالت میں۔ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِتَرْكِ الْجِهَادِ مَعَ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ، اس لیے کہ وفا واجب نہیں ہے جہاد کو چھوڑ کر کے امام اور اس کے نائب کے ساتھ، یعنی جب بھی امام کو ضرورت ہو تو اس وقت لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ان کے ساتھ حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یشیع عن اصحابہ نقض العہد، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنے اصحاب کو نقض عہد پر ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم دونوں لوٹ جاؤ، نفی لہم بیہدہم ونستعین اللہ علیہ۔ باب غزوۃ الاحزاب، غزوہ احزاب کا باب، غزوہ احزاب اور اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أبليته. ابراہیم التیمی سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہوتا قاتلت معه ابلیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد و قتال کرتا، وہ ابلیت، اور خوب جوہر دکھاتا. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہوتا تو آپ کے ساتھ قتال کرتا، وہ ابلیت، اور خوب جوہر دکھاتا. فقال حذیفہ انت کنت تفعل ذلك، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایسا کرتے، انت کنت تفعل ذلك، تم یہ کرتے. لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاحزاب، کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احزاب کی رات میں پایا. لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاحزاب واخذتنا ریح شدیدہ، اور ہم کو ایک تیز و تند ہوا، وقر، اور ٹھنڈک نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. واخذتنا ریح شدیدۃ وقر، اور ہم کو ایک تیز و تند ہوا اور ٹھنڈک نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اس رات خوب تیز ہوا چل رہی تھی اور شدید ٹھنڈک تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل یاتینی بخبر القوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کہا کہ ہے کوئی آدمی جو میرے پاس قوم کی خبر لائے. قوم سے مراد دشمنان اسلام ہیں جو مکہ پر جو چڑھائی کیے تھے. ہے کوئی آدمی جو قوم کی خبر لے کر کے آئے کہ آج رات وہ ان کی کیا حالت ہے، کیا ارادہ رکھتے ہیں. جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ قیامت میں کر دے گا. فسکتنا فلم یجیبہ منا احد، تو ہم خاموش رہے تو ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ثم قال على رجل یاتینا بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ فسکتنا فلم یجیبہ منا، یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا، ایک تابعی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پایا ہوتا تو آپ کے ساتھ قتال کرتا اور خوب جوہر دکھاتا، اپنے قتال اور لڑائی کے وقت خوب بہادری دکھاتا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس زن سے ان کو متنبہ کرنا چاہا، ان کی سرزنش کی کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے تم کیا کر سکتے ہو. صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اس قدر وہ تھک چکے تھے، غزوہ احزاب کے موقع پر اس قدر وہ تھک چکے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان ہو جانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ان کی حالت یہ تھی، اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ جب اس رات تیز و تند ہوا چل رہی تھی اور سخت ٹھنڈک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاطلاق پکارا تو ایسے موقع پر کوئی نہیں اٹھا. اس قدر تھکن اور اس قدر لوگ پریشان حال تھے کہ کوئی تھکن کی وجہ سے اٹھا نہیں، جبکہ ان کی حالت دیگر ایام میں یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کے ایک اشارے پر وہ اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. یعنی ایسے شدید حالات صحابہ کرام پر گزرے ہیں اور انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے. تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ کرتے؟ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے تو صحابہ کرام کے عمل سے بڑھ کر کے کرتے. یہ تمہاری خام خیالی ہے، ایسا سوچنا تمہارا درست نہیں. تو یہ غزوہ احزاب کا واقعہ اس آدمی کے سامنے انہوں نے نقل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو مطلق طور پر پکار رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جو کوئی سب خاموش رہے. قال قم یا حذیفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اٹھو اے حذیفہ، فاتنا بخبر القوم، اور قوم کی خبر لے کر کے آؤ. تو ابھی تک معاملہ اختیاری تھا، لیکن اب جب نام لے لیا تو ہر حال میں اب جانا تھا. قم یا حذیفہ فاتنا بخبر القوم فلم اجد بدن، تو اب میرے لیے کوئی چارہ نہ رہا.
اس دعانی باسمی، کیونکہ آپ نے مجھ کو میرا نام لے کر کے پکارا، ان اقوم کہ میں اٹھوں۔ قال اذهب فاتنی بخبر القوم ولا تدعرهم علی، تم جاؤ اور قوم کی خبر لے کر کے آؤ اور ان کو ہمارے خلاف اکسانا نہیں۔ تدعر ای لا تدعرهم ای لا تحرکهم علی یا لا تنفرهم علی، کہ تم انہیں اکسانا نہیں میرے خلاف۔ فلما ولیت من عنده، تو میں جب آپ کے پاس سے پیٹ پھیر کر جانے لگا، جعلت کأنما امشی فی حمام، تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی جو ہے سخت ٹھنڈک کی رات تھی، لیکن مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے میری ایسی مدد ہوئی کہ ایسے لگ رہا ہو جیسے کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، حمام جہاں پر گرم پانی وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا نہانے کے لیے۔ حتیٰ اتیتم، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا ابو سفیان کو یسلی ظہرہ بالنار، کی اپنی پیٹھ کو سینک رہا تھا آگ سے، یسلی ظہرہ بالنار، اپنی پیٹھ سینک رہا تھا آگ سے۔ فوضعت سہما فی کبد القوس، تو میں نے تیر چڑھائی قوس کے درمیان میں، کبد کہتے ہیں وسط کو، قوس کے وسط میں میں نے تیر چڑھائی۔ فاردت ان ارمیہ، تو میں نے چاہا کہ اس پر تیر چلا دوں۔ فذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تدعرهم علی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یاد کیا۔ کون سا قول؟ کہ تم ان کو میرے خلاف اکسانا نہیں۔ ولو رمیتہ لاصبتہ، اگر میں تیر چلا دیتا تو میں درستگی کو پہنچتا، یعنی اسے اپنا شکار بنا لیتا۔ فرجعت وانا امشی فی مثل الحمام، بس میں پلٹا لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر کے اس حال میں کہ میں ایسی ہی تھا جیسے کہ حمام میں چل رہا ہوں، یعنی گرم ٹھنڈک کا مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ فلما اتیتہ فاخبرت بخبر القوم، تو میں جب آپ کے پاس پہنچا تو قوم کی خبر کی بابت آپ کو بتلائی۔ وہ فرغت، اور میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ پوری تو مجھے پھر ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال تھی، لیکن جب اپنے مہم سے فارغ ہو گیا تو اب پھر مجھے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ فالبسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضل عباءۃ کانت علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اس زائد حصے کو مجھے اڑا دیا جو آپ کے اوپر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے زائد حصہ مجھے اڑا دیا جو آپ کے اوپر تھی، یصلی فی، جس میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فلم ازل نائما، تو میں برابر سویا رہا یہاں تک کہ میں نے صبح کر دی، یعنی طلع الفجر، فجر طلوع ہو گیا۔ فلما اصبحت، تو جب میں نے صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جگایا، یہ کہتے بھی قم یا نعمان، اے سونے والے اٹھ جاؤ، اے سونے والے اٹھ جاؤ۔ تو یہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔